السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے اور میں ہوں انیکا نثار۔ ناظرین، معاشرے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن کیا ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے غلط ذرائع استعمال کرنا جائز اور قابل قبول ہے؟ یہی چیز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، کیونکہ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یا ایڈونچر کے طور پہ کئی افراد منشیات کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ منشیات پھر ان کی زندگی میں کیسا زہر گھولتی ہیں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور دو مختلف طبقے ان کا فرق بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجوہات مختلف ہوں استعمال کرنے کی، ہو سکتا ہے کہ منشیات استعمال کرنے کی وجوہات ڈیفرنٹ ہوں ان دونوں طبقوں میں، لیکن انجام ایک ہی ہے۔ تو آئیے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے، لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی کل آبادی میں سے تقریباً 60 سے 70% نوجوان ہیں جو منشیات سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق زیادہ تر نشے کے عادی افراد نے نشے کی شروعات سگریٹ سے کی تھی، اور سگریٹ کی شروعات 20 سال سے کم کی عمر میں کی تھی۔ نشے کے عادی افراد میں سے تقریباً 70% افراد غیر تعلیم یافتہ ہیں، اور ان میں سے تقریباً 65% لوگ بے روزگار اور زیادہ تر غیر شادی شدہ ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ان افراد کا کوئی مشغلہ نہیں ماں سوائے منشیات استعمال کرنے کے۔ ان میں سے 80% افراد منشیات پر انحصار کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کو اپنی زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے۔ زیادہ تر تو مرد حضرات ہیں، پر خواتین میں بھی یہ غلط عادت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، جسے ہمیں روکنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ جب مسئلہ کیا ہے کہ ٹیم عیسیٰ نگری کے علاقے میں پہنچی تو کیا دیکھتے ہیں کہ روڈ کے بیچ لگی گرل کے ساتھ کئی افراد کھلے عام بیٹھے نشہ کر رہے تھے۔ یہی سے اینٹی نارکوٹک فورس کی نااہلی کی کہانی ہمارے سامنے کھل کر آ گئی۔ ہم نے کئی دفعہ ANF کے مختلف نمبروں پر کال کی، پر کسی نمبر سے جواب نہ آیا۔ ناظرین، ہم اب ایک ڈراپ ان سینٹر کے اندر موجود ہیں، جہاں یہ اپنی پرانی سرنج دے کر اپنی نئی سرنج لیتے ہیں وہ لوگ جو منشیات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا منشیات کے عادی ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ابھی منشیات کا نشہ کر رہے ہیں اور سرنج سے کچھ ڈال رہے ہیں، کچھ سگریٹ وغیرہ لے رہے ہیں۔ ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں وہ چیز جو کہ ان کی جان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ان کی تمام سوسائٹی اور فیملی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ میں نہیں کروں گا اگر آپ لوگوں نے میرا علاج کیا، علاج کے باوجود اگر میں نے کیا تو آپ مجھے گولی پہ اڑا دے۔ اگر کسی نے تیرے سے پوچھا پھر مجھے بول دے۔ اتنے بے بس ہو گئے ہو، تو تمہیں پتا ہے تم اپنی ہمت کر کے خود اپنے آپ کو اپنے بچا سکتے ہمت ہو؟ کرتا ہوں، گھر میں بیٹھ کے چھوڑ لیتا ہوں 10-15 دن نکال کے، پھر میں جب واپس گھر سے نکل جاتا ہوں پھر نشہ کرتا ہوں۔ اس سے اچھے ہمارا عمر ہے 19 سال۔ 19 سال کے بچے ہو تم؟ کس عمر میں شروع کیا تھا یہ ہیروئن؟ 2004 سے لے کر ابھی تک۔ 2004 مطلب تم نے کوئی 8 سال پہلے شروع کیا۔ 11 سال کی عمر میں 11 سال کی عمر میں تم نے ہیروئن لینا شروع کی؟ ہیروئن والے ہم ٹیم کا گولی کھاتا تھا، چرس پیتا تھا، شراب پیتا تھا، پھر پاؤڈر پہ لگ گیا۔ آپ مجھے علاج کر دیں، آپ کا مہربانی ہوگا باجی، ہمارا ماں بہن آپ کو دعا کریں۔ لیکن علاج کے بعد بھی تو یہاں کتنے لوگ واپس نشے پہ لگ گئے۔ نہیں، با خدا کی قسم اگر میں دوبارہ علاج کا باوجود ہم نے نشے کیا، یا اللہ مجھے اس ٹائم موت دے وے۔ ہیروئن کون دیتا تھا؟ کہاں سے دینا؟ ہیروئن یہ جنڈے شاہ سے لیتے۔ اچھا، ماں ہے باپ ہے؟ ماں ہے باپ ہے، ہمارا معاملوں کا وجہ سے جگر کا اور دل کا بیچ میں زخم ہے، شوگر کا بھی بیمار ہے، باپ ہمارا سیمنٹ کا مزدور ہے۔ کبھی اکلوتے بیٹے ہو ان کے؟ ہاں اکلوتے بیٹے ہو؟ ایک ہی بیٹے ہو؟ ہاں، نہیں 3 اور ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 4 بھائی ہیں۔ صرف 4 بھائی ہو؟ باقی بھائی بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں؟ نہیں، وہ چھوٹے پڑھتے ہیں۔ چھوٹے ہیں، پڑھتے ہیں؟ تم سب سے بڑے ہو؟ پتہ کیا اثرات پڑ سکتے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ پیمٹی کرنٹ سے جل گیا۔ کرنٹ سے؟ نشہ کیا ہوا تھا؟ نشے کا حالات میں گھس گیا پیمٹی کا اندر، اس نے جلا دیا۔ کس نے جلا دیا؟ اسی نے جلا دیا۔ کس نے جلا دیا؟
बिजली का एक हमारा साथ हमारा चोरी करते ना तो लाइट नहीं होगी, उस तरह इन्होंने ये किया, इतने में अचानक लाइट आ गई। अच्छा, तुम बिजली की तारें चोरी कर रहे थे? नहीं अब जी ऐसा काम था हमारा, एक मैं था एक हमारा दोस्त था, हम दोनों गया इसी टाइम था, ऐसा टाइम था अभी जैसा टाइम है, इसी टाइम चला गया पेम्प्टी का क्वार्टर का अंदर घुस गया, एक मेरे साथ मर गया और मेरे को चला दिया, वो ऐसा बीच में पट गया था, फट गया था। इसके आंसू भी आपने देखी, इसकी बेबसी भी आपने देखी, इसकी हालत भी आपने देखी, ये सब चीज़ें आपने देखी। और जब आप ये देखते हैं और आप में से अगर खुदा न ख्वास्ता कोई नौजवान इस लानत की तरफ जाना चाहता है तो पहले आप इनकी हालत देखिए और फिर आप सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। और अगर आप में से किसी ने इस चीज़ की शुरुआत भी की है, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेजेस के अंदर है, शुरू की स्टेज के अंदर है, तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास वक्त है, अपने आप को बचा लीजिए इससे पहले कि आपको किसी और की मदद की ज़रूरत पड़े और इसी बच्चे की तरह आप भी आंसू बहा रहे हैं।